السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا جو ہے وہ استفسار سوال کہیے وہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ العلامہ المحقق الناقد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان جیسی علمی شخصیات کی ہمارے ہاں کثرت فرمائے۔ بہت ہی محقق آدمی ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم کونے خدرے میں بیٹھا ہوا، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں شیخ محترم کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ ہمارے کبار مشائخ جو ہیں وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ محقق عالم دین ہیں، وقت کے عظیم محدث ہیں، بے شمار علماء ان کے شاگرد ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ گرامی فضیلت الشیخ المحدث زبیر علی زئی رحمہ اللہ، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، کئی مضامین ان کے علمی شائع ہو چکے ہیں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ کے۔ ان کی خدمات جلیلہ، ان کی مساعی مبارکہ، وہ ساری کی ساری واضح ہیں بالکل سب کے سامنے کہ کس قدر انہوں نے جو ہے نا وہ دین اسلام کی، قرآن و سنت کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ پھر ان کے خاص اور لائق ترین شاگرد فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حفظہ اللہ، وہ شیخ محترم کی صلاحیتوں کا ایک اعلیٰ مظہر ہے، ان کی خدمات بھی بڑی واضح ہیں۔ یہ دو ایسے لوگ ہیں کہ دل سے جن کی قدر کی جانی چاہیے، اور الحمدللہ میں ہمیشہ سے کرتا ہوں۔ بہت اچھے لوگ ہیں یہ، بہت ان کی خدمات ہیں، ابو یحییٰ نور پوری صاحبوں یا شیخ ان کے استاذ گرامی فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حفظہ اللہ۔ اب بھی کبھی کہیں ہمیں کسی مسئلے میں کوئی پیچیدگی نظر آ رہی ہوتی ہے، پریشانی مطلب واضح نہیں ہو رہی ہوتی بات، تو شیخ کو فون کرتے ہیں، اور شیخ الحمدللہ بہت تسلی بخش جواب دیتے ہیں، تشفی بخش جواب دیتے ہیں، اور بہت ہی تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں شیخ کی کوئی تحریر موجود ہوتی ہے تو وہ تحریر PDF کی صورت میں بھیج دیتے ہیں۔ علمی لحاظ سے تعاون کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی ہم نے نہیں دیکھی ان کی۔ وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حالوں سے زیادہ باخبر ہے، زیادہ جاننے والا ہے، لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب علمی آراء سے اختلاف تو دیکھیں، عظیم محدث جو گزرے ہیں، فقہاء کرام گزرے ہیں، اختلاف تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اہل علم ہیں، طلباء ہیں، دین کے طالب علم ہیں، وہ آداب الاختلاف سے واقف ہوتے ہیں، اور جب بھی وہ اختلاف کرتے ہیں تو وہ انتہائی شائستگی کے ساتھ اور شخصیت کے مقام اور رتبہ کو دیکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ مطلب ایک عام بزرگ کی بھی عزت کی جانی چاہیے، چاہے کہ وہ بزرگ عظیم عالم دین ہو، تو وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ ان کی عزت عام بزرگ کے مقابلے میں زیادہ کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں، اور ہر انسان سمجھ سکتا ہے، جو شیخ محترم کا جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا علمی طور پر، اور ان کی جو خدمات ہیں، اس لحاظ سے تو بہت زیادہ احترام سے پیش آنا چاہیے تھا شیخ کے سامنے۔ اور کبھی مجھے موقع ملے تو میں شیخ کے پاؤں دبانا، ان کے پیر دبانا اپنی سعادت سمجھوں گا، علماء کی خدمت اپنی سعادت سمجھوں گا۔ تو میں نے اگر 2-4 مناظرے کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مشائخ سے آگے بڑھ گئے ہم۔ مشائخ کا جو علمی رتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ان مشائخ سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر کچھ بولنے لائق بنتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے احوال پر رحم فرمائے، مسلک اہل حدیث کے احوال پر رحم فرمائے، اور چند ایک اس طرح کے لوگ جو ہیں عجیب قسم کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس کا حصہ نہ بنیں، اور جو ہے وہ شائستگی جو ہمیشہ سے جماعت اہل حدیث کا شعار رہی ہے اس پر جو ہے وہ ہم قائم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔